نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، پاکستان کے گزشتہ 1-1.5 سال کے بحرانوں میں اگر کسی ایک شخص پر سب سے زیادہ انگلی اٹھائی جا سکتی ہے تو وہ پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اور اس کی پوری ٹیم ہے۔ ہم گزشتہ تقریباً 40-45 سال سے یہ بینڈ باجا سنتے آئے تھے کہ جوڈیشری سے لوگوں کو یہاں لگا دیا جاتا ہے جن کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، اس لیے کوئی ایک سیزنڈ قسم کا بہترین قسم کا بیوروکریٹ جو ہے اس کو لگانا چاہیے۔ 1988 کے الیکشنز میں جسٹس ایس اے نصرت جو تھے وہ اس وقت اس کے سربراہ ہوتے تھے، پھر اس کے بعد بہت سارے کرتے ارشاد حسن خان اور یہ وہ سب لوگ وہ جو ریٹائرڈ چیف جسٹس تھے وہ لگا کرتے تھے، اور اس دوران ایک ریت پڑ گئی ہوئی تھی تقریباً 40 سال کی ایک روایت، لیکن بالآخر ایک بیوروکریٹ کو اس کا سربراہ لگایا گیا، جس کے بارے میں خاص طور پہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے جنرل باجوہ نے کہا کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے، اس کو لگا دیا جائے۔ سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہیں یہ ایک بہت اہم ترین بیوروکریٹ سعید مہدی صاحب کے داماد ہیں، جو کہ پرنسپل سیکریٹری ہوتے تھے نواز شریف کے، اور اس سے پہلے وہ بھٹو کے دور میں بھی جب ڈپٹی کمشنر پنڈی ہوا کرتے تھے اس وقت بھی وہ ایک ایسے آئیڈیل بیوروکریٹ تھے کہ جو ہر ایک آدمی کے لیے بہتر طور پہ پسند آتے تھے، اور ان کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ بہت فرما بردار، جسے کہتے ہیں کہ اپرائٹ آفیسر، خاص طور پہ کیریئر اورینٹڈ جسے کہتے ہیں۔ اور انہوں نے ظاہر بات ہے کہ اور بھی اور سارے لوگوں کی جسے کہتے ہیں اسے سیکھ کے انہوں نے بہت کچھ جو ہے اپنے اندر پیدا کر لیا تھا تاکہ وہ ہر ایک کے منظور نظر بنے، بہت اچھی پوسٹنگ میں رہے اور مختلف لوگوں کے منظور نظر بھی رہے، اور آخر یہاں پر آ کر پہنچ گئے۔ پاکستان کا یہ بحران اس وقت پیدا ہوا کہ جس وقت عمران خان صاحب نے پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیاں توڑی۔ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان نے یہ اقدام غلط کیا تھا، لیکن آج اس اقدام کی جو ہے پولیٹیکل سوچ جو ہے وہ آج نظر آتی ہے۔ 2 وجہ سے عمران خان جو ہیں وہ اس اقدام کے بارے میں درست سمجھے جا سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ایسی اسمبلی جس میں عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہو، ایک ایسی حکومت عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہو اور وہ اپنی مرضی کی FIR درج نہ کرا سکے، آپ خود سوچیں کہ ایسی حکومت کو اس کے ساتھ رہنا چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ اگر یہ حکومت چلتی رہتی پنجاب میں یا KPK میں تو جو کچھ بھی شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کے دوران جو کچھ ہوا ہے اس کا وبال جو ہے ان دونوں حکومتوں پر بھی پڑتا۔ لیکن اہم ترین نقطہ اس میں یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسمبلیوں کی مدت کو 1 سال اور آگے بڑھایا جائے، اور ابھی تک کم از کم یہ اسمبلیاں چل رہی ہوتی ہیں 1 سال تک، اور پھر اس کے بعد 1 سال بعد ڈیزالو ہوتی ہیں، تو پھر وہ آگے چلاتے پھر وہ جیسے ابھی آیا کیئر ٹیکر اور پتہ نہیں انہیں 2024-25 تک لے جاتے۔ لیکن اسمبلی ڈیزالو ہونے کے بعد سکندر سلطان راجہ صاحب اور ان کی ٹیم نے، ان میں سے خود بھی میں نے ان کے ساتھ کام کیا، میرے سبارڈینیٹ ہوتے تھے یہ، ان کے ایک اور بیچ میٹ بابر حسن بھروانہ صاحب وہ بھی اس کے اندر موجود ہے، اور بھی 1-2 لوگ، میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن بنیادی طور پر پوری ٹیم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم اس آئین پاکستان کی دفعہ کے تحت 90 دن کے اندر انتخابات نہیں کرائیں گے، اور اٹکل پچوؤں میں باتوں میں کبھی یہ کبھی وہ ہائی کورٹ کے اندر رٹ گئی، اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں عطمر اتیاب بندیال صاحب کا فیصلہ آیا کہ 14 مئی کو الیکشن کروا دیے جائیں۔ لیکن 14 مئی گزر گئی، بہت سارا وقت گزر گیا، الیکشن نہیں ہونے سے جب ایک آدمی ٹھیٹ ہو جائے، جب ایک ادارہ اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے تو کیا کیا جا سکتا ہے۔ عدالت کا پورے پاکستان میں تمسخر اڑایا گیا کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اگر فیصلے کو نافذ العمل نہیں کر سکتا تو پھر پاکستان میں نہ آئین باقی رہتا ہے نہ قانون باقی رہتا ہے۔ اس کے بعد قاضی فائز صاحب کی جو ہے سربراہی میں ایک نئی سپریم کورٹ نے جنم لیا۔ اب یہ اپیل ان کے پاس موجود تھی، انہوں نے اس کے اندر ان کو بلایا، لیکن اس دوران ایک اور واقعہ ہو چکا تھا، اور وہ یہ تھا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بن چکی تھی، اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے تحت اسمبلی ڈیزالو ہونے کے بعد
الیکشن جو ہے اس کو دینے کا حق اور اختیار جو تھا، اس کی تاریخ دینے کا اختیار، وہ صدر پاکستان کے پاس تھا۔ میں یہ شک پڑھ دیتا ہوں 48(5). Whereas the President dissolves the National Assembly, notwithstanding anything contained in Clause 1, he shall appoint a date not later than 90 days from the date of the dissolution for the holding of the general election to the Assembly. پریزیڈنٹ صاحب جو تھے انہوں نے ڈیٹ دینا چاہی تو ظاہر بات ہے قانون سے وہ مشورہ لیتے ہیں وزارت قانون نے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے تو ایک آئین کے مقابلے میں ایک ترمیم کر دی، آپ اس کے حساب سے چل سکتے ہیں۔ انہوں نے خط لکھا مشاورت کرنے کو، جس کا انہوں نے انکار کر دیا۔ اسکندر سلطان راجہ صاحب صدر پاکستان کے آئینی اور سب سے اہم عہدے کے گستاخ ثابت ہوئے۔ پہلی دفعہ انہوں نے سپریم کورٹ کو کہا کہ ہم نہیں مانتے چیف جسٹس کے حکم کو، چیف جسٹس کون ہوتا ہے ہمیں آرڈر دینے والا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے صدر پاکستان سے ملنے سے انکار کر دیا۔ آج ان کے اس اقدام کو غیر آئینی قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کی کوئی سزا متعین نہیں کی گئی کہ کیا کرنا ہے۔ اب انہوں نے 11 مئی کی ڈیٹ دے دی۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی 3-4 وجوہات ہیں جس کی بنیاد میں آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ تقریباً 1.5 سال سے، بلکہ اس سے بھی پہلے سے، یہ تصور کر لیا گیا تھا کہ عمران خان کی حکومت کو ہم ختم کر کے پاکستان کے اندر ایک شاندار قسم کی اپنی مرضی کی حکومت قائم کریں گے اور پھر راوی چین لکھے گا۔ عمران خان کی حکومت سے پہلے 2022 اپریل سے پہلے ختم کرنے سے پہلے قریب 15 کے قریب ایجنسیز کی رپورٹس تھیں جو کہ اس وقت کے اعلیٰ ترین احباب کو دی گئی تھیں۔ میں اعلیٰ ترین احباب کو بات کرتا ہوں جو اس وقت فیصلہ کرنے والے تھے کہ ہم ان کو کیسے اس کو الٹائیں۔ تو اس رپورٹس کے اندر لکھا گیا تھا کہ عمران خان اگر آج حکومت سے نکال دیے جاتے ہیں تو پھر ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی، ان کو لوگ ٹماٹر پھینکیں گے ان پر، اور یہ گلیوں محلوں میں نہیں جا سکیں گے کیونکہ ان کی پرفارمنس کسی قسم کی نہیں ہے۔ ایسے میں انہوں نے فیصلہ کر لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ تو سائفر کا سب سے اہم ترین جو ایشو ہے وہ اس کے ساتھ میں لمبی کہانی اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا سامنے آئے صدر ایوب کی طرح، یا خان کی طرح، یا پھر پرویز مشرف کی طرح اور ضیاء الحق کی طرح، اسے ایک بیساکھی کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ کوئی حکومت جو ہے بیساکھی کے بغیر ڈکٹیٹرشپ آگے نہیں چل سکتے۔ یا تو ایک ایسا روپ لے کے آتی ہے جیسے کیئر ٹیکر گورنمنٹ ابھی چل رہی ہے، یا پھر وہ ایسی حکومت بنا لیتی ہے جیسے ایوب خان نے سب سے پہلے کنونشن مسلم لیگ بنائی تھی، جس میں سارے لوگوں کو اکٹھا کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم ایک جمہوریت کا ایک خاص نیا سسٹم جو ہے وہ لے کے آئیں گے جسے وہ بنیادی جمہوریت کہتا تھا۔ اس کنونشن مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل ذوالفقار علی بھٹو تھے، قائد عوام، فخر ایشیا، اور انہوں نے مادر ملت کو اس عوامی سپورٹ کی وجہ سے اور اسٹیبلشمنٹ کی دھاندلی کی وجہ سے شکست دے دی تھی۔ اس کے بعد جب ضیاء الحق آئے تو ضیاء الحق کو بھی بھٹو کے مقابلے میں ضرورت پڑی کہ مجھے کوئی نہ کوئی سنبھالا دینے والا تو ہو جس کے کندھے کے اوپر میں ہاتھ رکھ کے چل سکوں۔ تو انہوں نے سب سے پہلے خواجہ آصف کے والد خواجہ صفدر صاحب کی سرکردگی کے اندر ایک مجلس شورا بنائی، اور اس مجلس شورا کے بنانے کا دوران آہستہ آہستہ وہ 9 پارٹیاں جو بھٹو کی مخالف تھیں ان کو اکٹھا کیا اور ان کو کہا تم میرے ساتھ مل جاؤ تاکہ ہم بھٹو کا قلع کما کر سکیں، کیونکہ بھٹو اب ایک پاپولر افریت کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔ مفتی محمود نے خط لکھا، اور خط لکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں وزارتیں دے دی جائیں۔ اس خط کے دوران اصغر خان باہر نکل گئے، اس کے ساتھ مولانا نورانی بھی باہر نکل گئے، لیکن باقی جماعت اسلامی دوسرے تیسرے سارے انہوں نے وزارتیں لی، اور جس دن ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوئی اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد ان کو وزارتوں سے خارج کر دیا گیا، اور ایک اپنی نان پارٹی الیکشن کروا کے اپنی ہی ایک پارٹی بنوائی گئی جو جیتے ہوئے لوگ تھے، جن سے محمد خان جنیجو کو منتخب کروایا گیا۔ مشرف جب آیا اس کو بھی ایسی صورتحال پیش آئی، اس نے بھی پوری کی پوری نیب کو پیچھے لگایا، اور اس کے بعد انہوں نے اکٹھا کر کے ایک حکومت بنائی جس کے چوئی شجاعت حسین پارٹی سربراہ تھے، اور پہلے اس میں ظفر اللہ جمالی آئے، پھر شوکت عزیز آئے۔ لیکن اس ساری اسٹیبلشمنٹ کی کل اوقات یہ ہے کہ اپنی پوری کوشش کے باوجود بھی یہ اپنے لوگوں کو بمشکل جتوا سکتے ہیں۔
88 میں انہوں نے پوری کوشش کی، تمام پارٹیاں جو ہیں وہ اس کے بے نظیر بھٹو کے خلاف نواز شریف کی جھولی میں ڈال دیں، لیکن وہ 51 سیٹیں لے کے آیا اور ان کی 82 سیٹیں تھیں۔ اسی طرح مشرف نے بھی پوری کوشش کی، امریکی بھی یہی چاہتے تھے، سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی 13 سیٹیں کم تھیں۔ چونکہ بے نظیر کو امریکی آشیرواد حاصل تھی اور اس نے بعد میں NRO والا پروسیس میں لے کے آنا تھا اپنے آپ کو، تو اس نے 12 بندے توڑ کے تحفے میں مشرف صاحب کو دے دیے، جن میں راؤ سکندر اور فیصل صالحیات وغیرہ شامل تھے، اور ایک ووٹ جو تھا وہ سپاہی صاحبہ کا اعظم تارک کا ہوا، تو ظفر اللہ جمالی بن گئے۔ اب کیا ہے؟ اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ تاثر دیا جا رہا تھا ہمیشہ سے کہ جس کے کندھے پہ اسٹیبلشمنٹ ہاتھ رکھ دیتی ہے وہی آئندہ کا وزیر اعظم ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی ایک آدمی کی 45% کے قریب فالنگ ہوتی ہے تو 5-10% جو ہے وہ اس کے ساتھ مل جاتے ہیں، کیونکہ آئندہ وزیر اعظم تو یہی ہوگا، اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ ہے اور لوگ بھی اس سے پیار کرتے ہیں، تھوڑا بہت کہیں نہ کہ اس کی پاکٹس موجود ہیں تو وہ جیتنے کے قابل ہو جاتا ہے، اس لیے لوگ روا روی میں اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ ایسا 1988 کے بعد اگلے الیکشن میں ہوا کہ جب نواز شریف وزیر اعظم بنے، پھر جب نواز شریف کو وحید کاکڑ نے اتارا تو لوگوں کو پتہ چل گیا اب بے نظیر آنے والی ہے، وہ سارے لوگ کوئی ادھر سے ادھر۔ اب شاہ محمود قریشی صاحب کا کیریئر دیکھ لیں نا، نواز شریف کے زمانے میں وہ لگے تھے، اس کے بعد کیا وہ اپنا فائنانس منسٹر تھے پنجاب کے، فائنانس منسٹر کے بعد وہ پیپل پارٹی میں آئے، پیپل پارٹی کے بعد دوبارہ پھر اپنا مشرف کے ساتھ کاف لیگ میں چلے، پھر اس کا اسی طرح تمام لوگوں کا اب وہ PTI کے ساتھ ہیں۔ سارے سے جیسی اسٹیبلشمنٹ جس کے اس کندھے پہ ہاتھ رکھتی تھی یہ کہتے تھے کہ اب یہ جیتنے والا اس کے ساتھ ہو گئے۔ اس دفعہ انہوں نے نواز شریف کو اپنی تمام تر توانائیوں کے ساتھ لانچ کیا، یعنی ایسا لانچ، ایسی جسے کہتے ہیں نا کرٹن ریزر، شاید ہی کسی اور کا ہو۔ اس نے کہا میں ایک دن جیل میں نہیں جاؤں گا۔ آپ نے کہا کیا بات ہے، آؤ ذل سبحانی تشریف لائیں، عدالت آپ کے سامنے سر بسجود ہو کے کھڑی ہو جائے گی، اور آپ کو جو کہ ایک مجرم ہے، پہلے آپ کو باہر بھی بھیجا تھا ہم نے، اب ہم کو واپس ویسے ہی لے کے آئیں گے۔ آپ کو اگر چاہتے ہیں کہ جلسہ کرنا، تمام لاجسٹکس آپ کے ہاتھ میں ہوں گی، سیکورٹی آپ کے ساتھ، آپ ایک منتخب وزیر اعظم کا پروٹوکول لیں گے۔ اس کے بعد ان سے کہا گیا کہ اب آپ ایک بہت بڑا جلسہ کر کے دکھائیں۔ جلسہ کرنے کے لیے بے شمار رپورٹس جو تھیں وہ ایسی تھیں کہ شاید وہ استقبال ویسا نہ ہو سکے 1986 کا بے نظیر والا، تو پھر کہا کہ لاہور میں جلسہ کرتے ہیں۔ لاہور کے جلسے کی رویداد یہ ہے، جو رپورٹس کہتی ہیں کہ جلسہ شروع ہونے سے 1.5 گھنٹہ پہلے تک باہر سے جتنی بھی بسیں آنی تھیں، وہ بسیں جو تھیں وہ وہاں پر اتار کے ان کو بٹھا گئے تھے۔ کوئی سندھ سے آیا تھا، کوئی رحیم یار خان سے آیا تھا، کوئی KPK سے، کہیں سے آیا تھا، جہاں سے وہ آ کے لوگ بیٹھ گئے تھے۔ اس کے بعد گیٹ جو تھا، جو جس کے اندر داخل ہونا تھا، وہ جو ہوتا ہے اسکینر گیٹ جو ہوتا ہے، اس کے اوپر ڈیوٹی لگا دی گئی کہ جو لوگ لاہور شہر سے جلسہ دیکھنے آئیں ان کی تعداد جو ہے وہ گن کے بتائی جائے۔ رپورٹس کے مطابق وہ تعداد 1000 لوگوں سے بھی زیادہ نہیں تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نواز شریف جس پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، ان کی کیفیت جو تھی یہ والی تھی کہ اس پر مزید آگے نہیں چلا جا سکتا۔ اب معاملات یہ تھے کہ کیئر ٹیکر کو کیسے آگے چلا جائے، وہ نیکسٹ ٹو امپاسبل والی صورتحال۔ اب آہستہ آہستہ برف پگھلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ابھی تک شاید یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم پیچھے ہٹ گئے تو پھر یہ اسٹیبلشمنٹ کی تاریخ کی ایک بہت خوفناک اور بدترین قسم کی پسپائی ہوگی۔ پسپائی کوئی نہیں چاہتا، لیکن پسپائی میں ہی اس ملک کی بقا ہے۔ اگر پسپائی نہ کی تو اب یاد رکھیے کہ اگر اس ملک کے اندر فیئر اینڈ فری الیکشن نہ ہوئے تو پھر ہم نے 77 دیکھا ہوا ہے۔ ایک قومی اسمبلی کے الیکشنز ہوئے تھے، اس میں لوگوں کو اندازہ ہوا تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ اگلے دن 3 دن کے بعد جو صوبائی اسمبلی کے الیکشن تھے، خود پیپلز پارٹی کے اپنا ووٹر جو تھے وہ وہاں پولنگ اسٹیشن میں نہیں جا سکے تھے، کیونکہ ان کو اندازہ تھا کہ عوام جو ہیں
وہ اب بپھرے ہوئے ہیں۔ بدترین صورتحال اس وقت پیش آ سکتی ہے کہ جب اب الیکشن کرائیں بھی اور اس کو دھاندلی سے رگ کرنے کی کوشش کریں، اس وقت پورا ملک پورس ہو چکا ہوگا اور آپ اس کو سنبھال نہیں سکیں گے۔ آپ کی ساری انتظامی مشینری گلگت سے لے کے گوادر تک پھیلی ہوئی ہوگی، اور وہ صرف چند ہزار بھی نہیں ہوں گے ایک ایک ضلع کے اوپر، جبکہ ضلع کے پولنگ اسٹیشنوں کے اندر لاکھوں لوگ جو تھے اس وقت موجود ہوں گے۔ بہتر راستہ یہی ہے کہ پیچھے ہٹیں، آزادانہ الیکشن کروائیں، منصفانہ الیکشن کروائیں، اور یہ منصفانہ آزادانہ الیکشن ہوتے ہوئے نظر آنے چاہیے، ورنہ وہ انارکی میں دیکھ رہا ہوں کہ جس انارکی کے اندر ایک ایسی خوفناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ جس میں شاید کسی کے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔